السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ سو آل یو فائن ویورز۔ آج ہم ظالم عشق جو تحریر کیا ہے علیزہ اکمل نے، اس کی قسط نمبر 9 پڑھیں گے، مینز ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی، جس پر فجر ہکا بکا رہ گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ہو۔ پھر اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو اس پر بھی لاک تھا۔ اسی طرح وہ جو بھی ایپ اوپن کرتی جس سے وہ کسی سے کانٹیکٹ کر سکتی تھی، سب پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، ہر چیز پر پاسورڈ لگایا ہوا ہے، چلاک کہیں کا۔ ابھی فجر عالیان کو کوس ہی رہی تھی جب عالیان نے اچانک اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور کہا، تم نے کھانا بنانا ہے یا یہاں کھڑے ہو کر فضول کی کوششیں کرنی ہیں؟ شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ عالیان کے اچانک نمودار ہونے پر فجر بڑبڑا کر رہ گئی، میں بس بنانے ہی والی تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بناؤں۔ فجر نے بروقت بہانہ گھڑا تھا، جس پر عالیان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، جتنی تم معصوم ہو نا پتہ ہے مجھے، خیر تم چاؤمین بناؤ گی؟ حکم دیتے ہوئے عالیان نے یوٹیوب سے چاؤمین کی ریسیپی نکال کر فون فجر کی طرف بڑھایا اور کہا، فرزانہ ملازمہ تمہاری ہیلپ کر دے گی۔ عالیان کے کہنے پر فجر نے اس بات میں سر ہلایا اور فون لے کر ریسیپی دیکھنے لگی، جبکہ عالیان کچن سے باہر نکل گیا اور فجر سارے انگریڈینٹس نوٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک سعد اس کے لیے اوٹس لے کر آیا، جس پر پری بری بری شکلیں بنانے لگی۔ برے برے منہ مت بناؤ، جلدی ختم کرو اسے، سعد نے لتاڑنے والے انداز میں کہا تو پری معصومیت سے بولی، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا تھا نا؟ ہاں تو؟ پری کی بات پر سعد زچ ہوتے ہوئے بولا، تو تم بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ پری کی بات پر سعد نے اسے گھورا اور بولا، میرے ہاتھ پر گولی لگی تھی، تمہارے ہاتھ پر کیا لگا ہے؟ میرے ہاتھ پر کرفیو لگا ہے، مزے سے کہہ کر پری نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، جس پر سعد بولا، لگتا ہے بخار تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سعد پری کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ آدھا کھانے کے بعد پری نے کہا، بس کیا بس، فنش کرو اسے، اتنے برے ہیں دیکھ لو، پھر بھی میں نے آدھا فنش کیا ہے، بس اور نہیں۔ پری، اگر تم نے اسے فنش نہ کیا نا تو میں یہ باؤل تمہارے سر پر انڈیل دوں گا، اور ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا کھانے کی خواہش تمہاری ہی تھی، میرے ہاتھ کا کھانے کی خواہش تمہاری ہی تھی، چلو کھاؤ۔ یہ کہہ کر چمچ بھر کر سعد نے اس کی طرف بڑھایا اور وہ سعد کو دیکھتے ہوئے کھانے لگی۔ کھلانے کے بعد سعد نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور 2-3 سیرپ لے کر آیا اور چمچ بھر کر پری سے کہا، منہ کھولو۔ تو پری بچوں کی طرح کہنے لگی، کڑوی تو نہیں ہے نا، پانی لا کر دو پہلے۔ پری، گر جائے گی، منہ کھولو، بعد میں پی لینا پانی۔ سعد نے چمچ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو پری کو مجبوراً منہ کھولنا پڑا اور سیرپ پی کر برے برے منہ بناتے ہوئے بولی، اتنی کڑوی دوائی ہے۔ سعد نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو پری فوراً اسے پی گئی، تو سعد نے دوسری سیرپ کا چمچ بھرا تو پری نفی میں سر ہلاتی بولی، مجھے نہیں پینی، یہ بھی کڑوی ہوگی، یہ میٹھی ہے، پی کر تو دیکھو۔ سعد اسے بچوں کی طرح پچکارتا ہوا بولا تو پری نے پی کر خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ میٹھی تھی۔ پری کو دوائی پلا کر سعد برتن اٹھا کر چلا گیا، جبکہ پری کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں نہ جائے، ایسے ہی اس سے باتیں کرتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے۔ ابھی تو اس نے عشق کی پہلی منزل پر قدم رکھا تھا، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ عشق کتنا ظالم ہے، انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، جہاں انسان نہ کسی کی شراکت داری برداشت کرتا ہے اور نہ دوسرے کی لاپرواہی۔ فجر فرزانہ کی مدد سے کھانا بنانے لگی، جس میں بہت دفعہ اس کا ہاتھ جلا بھی تھا اور کٹا بھی، لیکن وہ بہت محنت سے چاؤمین بنانے میں مگن تھی۔ لیکن سوس ڈالتے ہوئے اسے ایک فوارے کی صورت سوس اس کے کپڑوں پر جا لگا، جس پر فجر کا منہ بن گیا، کیونکہ اسے گندے کپڑے پسند نہیں تھے۔ فجر
چینج کرنے کے لیے کمرے میں گئی اور چینج کر کے جب واش روم سے نکلی تو آلیان صوفے پر بیٹھا تھا۔ فجر کو دیکھ کر بولا، فجر جا کر دیکھو تو ذرا، مجھے کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے۔ آلیان کی بات پر فجر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ صدمے سے رونے لگ گئی، کیونکہ میں وہ ہلکی آنچ کرنا بھول گئی تھی اور اب اس کی ساری محنت بیکار ہو چکی تھی۔ سارے چاؤمن جل گئے تھے۔ چولہا بند کر کے فجر روتے ہوئے کمرے میں گئی اور اوندھے منہ جا کر بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ آج اگر کوئی فجر سے پوچھتا کہ اپنی محنت ضائع ہونے پر کیسا لگتا ہے تو یقیناً بہت اچھے طریقے سے بتاتی۔ آلیان بھی فجر کو روتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ فجر کیا ہوا ہے؟ آلیان نے تفتیش سے فجر کو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر فجر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ فجر اس کا رونا بھول کر اب حیرت سے آلیان کو کام کرتا دیکھ رہی تھی، جو وہ سارے کام جس میں فجر نے آدھا گھنٹہ لگایا وہ 10 منٹ میں کر چکا تھا۔ فجر ہونک بنی اسے کام کرتا دیکھتی رہی، جو اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ فجر کب سے ایسے ہی کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد آلیان نے چاؤمن دم پر رکھ دی اور فجر نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اس نے تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ سب کچھ آلیان نے ہی کیا تھا۔ فجر نے خوش ہو کر آلیان کی طرف دیکھا، جو اب اسی کی طرف متوجہ تھا، اور پرجوش ہو کر اس سے بولی، آلیان، تمہیں کوکنگ کرنا کس نے سکھایا؟ اس سے پہلے آلیان کوئی جواب دیتا، ثمینہ بیگم کچن میں داخل ہوئی اور پیار سے فجر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بنایا ہے میری بیٹی نے؟ ثمینہ بیگم کے سوال پر فجر نے آلیان کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ماما، فجر نے چاؤمن بنائے ہیں، میں بھی بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ کیسے بنے ہیں۔ آرام سے اپنی محنت کا کریڈٹ فجر کو دے کر وہ ایسے بولا جیسے سچ میں فجر نے بنایا ہو۔ آلیان کے کہنے پر ثمینہ بیگم نے فجر کو گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ ان کی بات پر فجر مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا اور ثمینہ بیگم باہر چلی گئیں تو آلیان نے چولہا بند کیا۔ فجر آلیان کو دیکھتے ہوئے بولی، آلیان، تم کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ تم ہی آلیان ہو اور تم ہی شاہ۔ فجر، میں سب کو یہی کہوں گی کہ یہ تم نے بنایا ہے، بھانڈا مت پھوڑ دینا پلیز، اب چلو، مجھے چینج بھی کرنا ہے، اتنی گرمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آلیان باہر نکل گیا اور فجر بھی اس کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ اب وہ سارا رونا بھول کر بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے خود جو چاؤمن بنائے تھے وہ تو پتہ نہیں کیسے بنے تھے، لیکن آلیان کے بنائے ہوئے یقیناً بہت مزے کے ہونے تھے۔ ڈنر پاؤچ میں سب نے چاؤمن کی بہت تعریف کی تھی، جس پر فجر بار بار مشکور نظروں سے آلیان کی طرف دیکھتی، جو کہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ ڈنر کے بعد آلیان روم میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب فجر نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر سائیڈ پر رکھا اور بولی، تھینک یو سو مچ، آج تمہاری وجہ سے سب نے میری اتنی تعریف کی۔ خوشی سے بولتی وہ سچ میں اس کی مشکور لگ رہی تھی۔ میں نے تو اس لیے تمہاری ہیلپ کی کیونکہ اگر تم اچھا کھانا نہ بناتی تو میری ہی بے عزتی ہونی تھی کہ آلیان شاہ کی بیوی کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، لیکن آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تم کل سے ہی کھانا بنانا سیکھنا اسٹارٹ کرو گی۔ آلیان کے حکم پر فجر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ آلیان، کیا میں ماما سے ملنے جا سکتی ہوں پلیز؟ آلیان، جو پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، فجر کی بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو فجر فٹ سے بولی، پلیز، پھر میں کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی اور تمہاری بے عزتی بالکل نہیں ہوگی۔ فجر کے لجاجت سے کہنے پر آلیان نفی میں سر ہلاتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم کہیں نہیں جا رہی ہو اور میں لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں، اور جہاں تک کھانا بنانے کی بات ہے تو وہ تو تم ہر حال میں سیکھو گی۔ سرد مہری سے کہہ کر آلیان لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ آلیان، پلیز نا، میں بس مل کر آ جاؤں گی۔ فجر جو بول رہی تھی، آلیان کی دھاڑ پر اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ میں نے منع کر دیا نا فجر۔ آلیان کی بات پر فجر سہم کر کھڑی ہو گئی اور منہ بنا کر بڑبڑاتے ہوئے باہر چلی گئی۔
بدتمیز نہ ہو تو۔ کمرے سے نکل کر فجر لان میں چلی گئی اور وہاں پر لگے جھولے پر بیٹھ کر آلیان کو کوستے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ بدتمیز انسان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، مطلب حد ہوتی ہے۔ میری ہیلپ کیا کر دی؟ نواب صاحب کے تو پاؤں ہی نہیں زمین پر ٹک رہے۔ میں نے منع کر دیا نا فجر آلیان کی نقل اتار کر بولی۔ اس کا منع کرنا تو جیسے پتھر پر لکیر ہو گیا نا، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اپنی ساری باتیں منوا کر آخر میں سارا غصہ بھی مجھ پر نکالتا ہے۔ نواب صاحب کا ہر بات میں ضد، تم ضدی ہو نا تو میں بھی تمہاری ہی بیوی ہوں، جا کر تمہیں دکھاؤں گی۔ غصے میں سر جھٹک کر فجر اندر کی طرف بڑھی اور لینڈ لائن کے پاس کھڑے ہو کر لب کاٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں آلیان کہیں سے نمودار نہ ہو جائے۔ لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ آلیان نہیں آئے گا تو وہ کریڈل کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے آہٹ کی آواز آئی اور ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اگر آلیان ہوا تو پھر وہ گئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر پیچھے دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی، جہاں ردا کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اس کی نظریں محسوس کر کے فجر نے آئی برو اچکائی جیسے کہہ رہی ہو کیا؟ تبھی وہ بولی، تمہیں پتہ ہے آلیان مجھ سے محبت کرتا ہے اور دیکھنا مجھ سے شادی بھی کرے گا اور تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اس لیے بہتر ہے خود ہی آلیان کی جان چھوڑ دو۔ ردا زہر خون لہجے میں گویا ہوئی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر جو ہوا وہ اس کے توقع کی بالکل برعکس تھا۔ پہلے فجر تو اس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ کہکا مار کر ہنسی اور اب کے حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ پلیز اسٹاپ کڈنگ۔ اگر تم سے محبت کرتا ہوتا نا تو مجھ سے شادی نہ کرتا وہ، بلکہ تمہیں پتہ ہے کیا، محبت نہیں وہ عشق کرتا ہے مجھ سے، صرف اور صرف مجھ سے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ پہلے ہنستے ہوئے اور پھر سنجیدگی سے اس نے ردا کو بہت کچھ باور کروا دیا جس کا اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بس اسے اتنے حق سے اس کا آلیان کے بارے میں یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے باور کروانا ضروری سمجھا تھا کہ آلیان پر صرف اس کا حق ہے، جبکہ اس کی بات پر ردا کو بازی پلٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ فجر کے دل میں آلیان کے لیے شک، غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ سرخ چہرہ لے کر وہاں سے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد فجر سر جھٹکتی پھر سے کریڈل کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنا کام کرنے لگی جس کے لیے وہ آئی تھی، اور اس کے بعد خوش ہوتی کمرے میں جا کر سو گئی۔ پری جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، سعد کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی جو کہہ رہا تھا کہ پری ایسے ٹھیک نہیں ہوگی، تم اٹھو، لان میں واک کرنے چلتے ہیں، فریش ایئر میں جاؤ گی تو بہتر محسوس کرو گی۔ سعد کے کہنے پر پری نے جھٹ سے اپنا ہاتھ لیٹے لیٹے آگے بڑھایا تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھنچتی چلی گئی اور بولی، اوفو، آرام سے اٹھاؤ نا، میں نے تو آرام سے ہی اٹھایا ہے، اب تم اتنی ہلکی ہو تو میں کیا کروں؟ کندھے اچکا کر کہتا سعد اسے لیے لان کی طرف گیا جب پری بولی، ویسے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کو اپنے ساتھ واک پر تو نہیں لے کر جاتے؟ پری کی بات پر سعد مسکرایا اور بولا، کچھ دیر کے لیے میں شوہر بن گیا ہوں۔ اب وہ لان میں پہنچ چکے تھے جب سعد نے پوچھا، تمہارے پیپرز کب ہیں؟ بس ہونے والے ہیں، تمہیں پتہ ہے فجر بھی یونی نہیں آتی اور اس کے بغیر میں بہت بور ہوتی ہوں۔ بتاتے بتاتے پری افسردہ ہو گئی اور پھر کچھ یاد آنے پر سعد سے بولی، سعد تمہیں پتہ ہے کل کیا ہے؟ ہاں کل سنڈے ہے۔ اوفو، میں کہہ رہی تھی کہ… ابھی پری کہہ ہی رہی تھی کہ سعد کے فون نے ایک بار پھر مداخلت کی تھی۔ سعد نے پاکٹ سے فون نکالا ہی تھا کہ پری اس کے ہاتھوں سے فون جھپٹ کر غصے میں بولی، میں بات کر رہی ہوں نا، تو تم یہ فون نکال کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ جب دیکھو تمہارے ہاتھ میں فون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ غصے میں بولتے ہوئے پری نے اپنا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا۔ پری پلیز دے دو، کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے، سعد نے فون لینے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو پری نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کسی ضدی بچی کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولنے لگی،
پھر تم چلے جاؤ گے نا، میں نہیں دوں گی۔ ابھی پری کہہ رہی تھی کہ سعد نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھوں سے فون لیا اور بولا، میں رات تک آ جاؤں گا نا، پھر ساری باتیں کر لینا۔ پہلے بتاؤ کہ کہاں جا کہاں رہے ہو؟ سعد کی بات پر پری نے سوال کیا۔ دوست کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ تم بالکل اچھے نہیں ہو، تمہاری بیوی بیمار ہے اور تم جا رہے ہو، پری غصے میں بولی، جس پر سعد کو ہنسی آ گئی جسے وہ بر وقت دبا گیا اور بولا، میں آ جاؤں گا رات تک، پھر تم نے اپنی جتنی ذمہ داری کروانی ہے کروا لینا۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کے پھولے پھولے گال کھینچے اور چلا گیا، جبکہ پری کافی دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہی اور پھر اندر چلی گئی۔ سعد کو جلدی آنے کی کوششوں کے باوجود آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ کمبل میں دبکی سوئی ہوئی تھی۔ سعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک آیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوری۔ وہ جانتا تھا اب وہ یقیناً بہت غصہ کرے گی، آخر وہ اس کی ذمہ داری کے لیے آیا جو نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پری نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سعد سو گیا ہے یا نہیں۔ پھر جب اس کی گہری سانسیں سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو اس نے بھی جھک کر سعد کے کان میں سرگوشی کی، اٹس اوکے، اور پھر آہستہ سے اس کے گال کھینچے کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے، اور دل ہی دل میں کہا، ذمہ داری تو میں بھی تم سے کروا کر رہوں گی۔ تبھی سعد ہلکا سا کسمکس آیا تو پری فوراً سوتی بن گئی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے لگی، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آج صبح سے فجر اپنی رات والی حرکت پر بہت خوش تھی، حالانکہ اسے تھوڑا بہت ڈر بھی تھا کہ اگر عالیان کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ اسے بھلا کون بتائے گا کہ اس نے ماما کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل آئیں اور اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ ردا والی بات تو وہ بھول بھی چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی یونیورسٹی نوٹس لے کر بیٹھی تھی جب عالیان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دھپ کر کے فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیکھنے لگا، جس پر فجر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے عالیان کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹنے چاہے، جس پر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فجر کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، میں نے کبھی تم سے کہا ہے کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ لب دباتا وہ شرارت سے بول رہا تھا، جس پر فجر کو تپ چڑھی اور وہ غصے میں بولی، بس دیکھا نا، بتا دیا نا تمہاری اس چمچی نے سب کچھ تمہیں۔ ویسے وہ میری چمچی ہے تو نہیں، لیکن یہ بات بتا کر تو اس نے بہت اچھا کیا۔ ویسے وہ جا رہی ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ میں نے تو تم سے ایسا کبھی نہیں کہا، عالیان مزے سے بولا، جس پر فجر کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے نہیں، پر شاہ نے کہا تھا مجھے۔ فجر کو جب کچھ نہ سوجا تو یہ بول دیا، اچھا شاہ نے کہا تھا نا، میں نے تو نہیں کہا نا، عالیان مزے سے کندھے اچکا کر بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، نہیں بولا نا تم نے، اور میں تو جیسے تم سے بلوانے کے لیے مری جا رہی ہوں نا۔ غصے میں بولتے ہوئے فجر نے کشن اٹھا کر اپنے گود میں رکھا۔ فجر، اگر اب تم نے دوبارہ مجھے تم کہا نا تو آج کے ڈنر تم بناؤ گی، اور پھر چاہے وہ جلے یا جو مرضی ہو، میں تمہاری بالکل ہیلپ نہیں کروں گا۔ عالیان کی بات پر فجر کچھ سوچ کر مسکرائی اور پھر بولی، میں تو تم ہی کہوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی گود میں پڑا کشن عالیان کو مارا، جو اس نے بروقت کیچ کر لیا، اور فجر کو مارا، جس سے وہ بچ کر وہ باہر نکل گئی۔ فجر کو جس وقت کا بے صبری سے انتظار تھا آخر وہ آ ہی گیا، جب ساجدہ بیگم وہاں آئیں اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فجر کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر فجر کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنا بیگ لینے اپنے کمرے میں گئی تو عالیان، جو کہ تب سے کمرے میں موجود تھا اور ساجدہ بیگم کی آمد سے بے خبر تھا، فجر کو بیگ اٹھاتا دیکھ کر بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے جلدی جلدی بتا دیا، ماما آئی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ مزے سے کہہ کر فجر اپنا کچھ سامان اٹھانے لگی،
جب عالیان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھ آئی؟ فجر کے بازو پر گرفت سخت کرتا ہوا وہ غصے میں بولا، جس پر فجر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، عالیان میں کیا کر سکتی ہوں؟ ماما نے کہا ہے نا، میں کیسے منع کروں؟ پلیز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جیسے مرضی منع کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی تو مطلب کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، اور اسٹڈی میں چلا گیا جہاں اسے بار بار فجر کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس پر اسے ندامت ہوئی۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھے اسے اس کی مما سے ملوانے لے جانا چاہیے، سزا کسی اور طرح سے بھی تو دی جا سکتی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عالیان نیچے گیا تاکہ اسے بتا سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ یقیناً غصے میں کہیں بیٹھی ہوگی، لیکن نیچے پہنچ کر جو خبر اسے ملی، اسے سن کر غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فجر عالیان کے رویے پر اپنے آنسو رگڑتی بیگ اور باقی سامان لے کر ساجدہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت اسے عالیان پر جتنا غصہ آ رہا تھا، اس غصے میں اس نے کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ساجدہ بیگم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سنڈے تھا اور ساتھ میں پری کی برتھ ڈے بھی، اور اب تک اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا، ورنہ فجر ہمیشہ اسے رات کے 12 بجے وش کرتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی کو اس کی برتھ ڈے یاد نہیں تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تب ساتھ نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہیں ملا تو وہ کارٹون لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈوریمون اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھے۔ ابھی بھی وہ وہی دیکھنے میں اس قدر مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب کمرے میں داخل ہوا۔ بھاؤ! آہ! سعد کے ڈرانے پر پری چیخی تھی، جس پر سعد کا قہقہ بلند ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈرا دیا مجھے۔ میں نے نہیں ڈرایا، تم ہو ہی ڈرپوک۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بنا کر بولی، جی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سعد بولا، بخار تو نہیں ہے، اب گڈ۔ اچھا اٹھو، اٹھ کر تیار ہو، ہم سب مووی دیکھنے جا رہے ہیں۔ سعد کی بات پر پری خوشگوار حیرت سے بولی، سچی مچی؟ اب جلدی اٹھو۔ یہ کہہ کر سعد اٹھا اور پری کے وارڈروب سے ریڈ کلر کا فراک نکال کر پری کی طرف بڑھایا اور کہا، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ یہ کہہ کر سعد باہر نکل گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پری اور فائزہ بیگم کے ساتھ گھر سے نکلا۔ ایک اور ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی، جس پر پری نے حیرت سے کہا، ہم تو مووی دیکھنے آئے تھے نا، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ مووی دیکھنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نا، اس لیے۔ یہ کہہ کر سعد گاڑی سے نکلا اور اس کی تقلید میں باقی سب بھی اندر کی جانب بڑھے، اور سعد جس سائڈ پر انہیں لے کر گیا وہ سب سے الگ جگہ تھی۔ پری سب دیکھنے میں مہو تھی، اس لیے اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے لائٹس آف ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پری حیرانی سے لائٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ جب ایک دم سے سب لائٹس آن ہو گئی، سب ایک ساتھ بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہر طرف بلون ہی بلونز تھے اور ڈم لائٹ سے ماحول کو سحر انگیز بنایا ہوا تھا۔ پری نے پہلے حیرانی سے سب کو دیکھا اور پھر بھاگ کر عابدہ بیگم کے گلے لگی اور پھر باری باری سب سے ملی۔ یہ برتھ ڈے یقیناً اس کی زندگی کا بہترین برتھ ڈے ہونا تھا۔ فجر ساجدہ بیگم کے ساتھ آ تو گئی تھی، پر جب سے وہ آئی تھی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پری کی برتھ ڈے ہے اور سب اسے سرپرائز دینے والے ہیں، لیکن وہ نہیں گئی تھی بلکہ اپنی طرف سے گفٹ بھجوا دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ جب عالیان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ چلی گئی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں اور فجر اندھیرے سے ڈر کر صوفے سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ابھی اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا جب کسی نے اچانک اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، سب کھڑکی سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس میں وہ عالیان کے غصے کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، جو اسے گھورتا ہوا بولا، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر اس کے سرد لہجے پر اندھیرے میں نظر آتے اس کے ہلکے ہلکے عکس کو دیکھ رہی تھی،
جب آلیان اسے خاموش رہنے پر دھاڑا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے فجر، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں آنٹی سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ آلیان کی دھاڑ پر فجر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اور میری اجازت؟ تمہیں بتا دیا تھا نا میں نے۔ یہ کہہ کر فجر نے ہلکا سا سر جھکا لیا، اور میں نے منع کر دیا تھا۔ آلیان کے کہنے پر فجر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، اگر تمہاری اجازت کے انتظار میں رہتی تو پوری زندگی تمہاری قیدی بن کر رہتی۔ اوہ، تم میرے ساتھ رہنا تمہیں قید جیسا لگتا ہے۔ فجر کا بازو جھٹکے سے مروڑتے ہوئے آلیان بولا، جس پر وہ آلیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو قید ہی تو ہے یہ، جہاں نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، اور نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں۔ چیخ کر کہتے ہوئے آخر میں فجر کی آنکھ سے ایک موتی بے مول ہوا تھا۔ بھولو مت کہ یہ قید تم نے خود چنی ہے، تمہاری بے وفائی کی سزا ہے یہ قید۔ ایک مجرم کی سزا کی بھی مدت ہوتی ہے، میری سزا کی مدت کیا ہے؟ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اور تم میرے ساتھ زبردستی کر کے وفا کی امید رکھ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے وفا کے وعدے نہیں کیے تھے تم سے، تم نے جو چاہا وہ کیا، تو میں نے جو چاہا وہ کرنے پر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ سزا دینی ہو تو خود کو بھی دو۔ میں تو عشق کرتا ہوں تم سے، اور عشق تو ہوتا ہی ظالم ہے۔ آج آخر اس نے وہ اعتراف کر ہی دیا تھا جو شاید آج سے پہلے واضح الفاظ میں نہیں کیا تھا، لیکن اس اعتراف پر فجر نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اگر تم نے ظالم عشق کیا ہے نا مجھ سے، تو میں نے بھی جنگ کی ہے تم سے، اور عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو تم اپنی غلطیوں کو عشق کا نام دو، اور میں اپنی غلطیوں کو جنگ کا نام دیتی ہوں۔ جہاں ایک نے عشق کا اعتراف کیا تھا، وہیں دوسرے نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن دونوں ابھی بھی عشق اور جنگ کے اس مشترکہ میدان میں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ چلو تم جنگ کرو اور میں عشق کرتا ہوں، لیکن ہوگا تو یہ سب میری قید میں ہی۔ یہ کہہ کر آلیان نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جب فجر بولی، اب نہ جنگ ہوگی اور نہ عشق، بہتر ہوگا کہ دونوں فریق ہار مان لیں۔ ناممکن، تم ہار مان سکتی ہو کیونکہ تم میدان جنگ میں ہو، لیکن میدان عشق میں نہ تو ہار مانی جاتی ہے اور نہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے، اس لیے تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ یہ کہہ کر فجر کا بازو پکڑ کر آلیان اسے لان میں لے آیا۔ جب فجر نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر آلیان کی گرفت سے چھڑایا اور بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فجر نے بھی دو بدو جواب دیا، جس پر آلیان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اب میں نہیں آؤں گا، اب تم آؤ گی اور خود کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ سزا بن جاتی ہیں گزرے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ پورے لہجے میں کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، اور فجر کافی دیر تک وہیں کسی اسٹیچو کی طرح کھڑی رہی، اور پھر سر جھٹک کر وہ ہلکی سی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی اور خود سے بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اندر چلی گئی۔ پری نے کیک کاٹ کر باری باری سب کو کھلایا۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ سب اس کا برتھ ڈے بھول گئے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ سب کو اس کا برتھ ڈے یاد تھا، لیکن اسے پھر بھی فجر کی کمی بہت محسوس ہوئی، اس لیے وہ ساجدہ بیگم کے پاس گئی اور ان سے بولی، خالہ فجر کیوں نہیں آئی؟ آپ اسے بھی لے آتی نا۔ پری کے پوچھنے پر ساجدہ بیگم نے فجر کا پری کے لیے دیا ہوا گفٹ پری کی طرف بڑھایا اور بولی، فجر آئی ہوئی ہے گھر پر، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے نہیں آئی، پر اس نے تمہارے لیے یہ گفٹ بھیج دیا ہے۔ ساجدہ بیگم کے کہنے پر پری خوش بھی ہوئی کہ وہ آئی ہوئی ہے، اور دکھی بھی کہ وہ اس کی برتھ ڈے پر نہیں آئی، اور بولی، گفٹ تو میں تب لوں گی جب وہ خود دینے آئے گی۔ پری منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں تو تم آ کر مل لینا نا اس سے، اچھا ہوگا، اس کا بھی دن اچھا گزر جائے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ یہ گفٹ اسے واپس کر دیجیے گا، جب میں اس سے ملنے آؤں گی تب اس کے ہاتھوں سے لے لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، ساجدہ بیگم نے پری کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو پری نے پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ وہ آئی کتنے دن کے لیے؟ پتہ نہیں، یہ تو بتایا ہی نہیں اس نے، ساجدہ بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ساتھ سے کہتی ہوں۔ وہ مجھے واپسی پر وہیں چھوڑ دے۔ خوشی خوشی کہتی پری ساتھ کی طرف بڑھی، جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اور اس کا کندھا خوشی میں زور زور سے ہلاتے ہوئے بولی، ساتھ پلیز مجھے واپسی پر فجر کے گھر چھوڑ دو گے؟ کیوں بھائی، کیوں جانا ہے تم نے فجر کے گھر؟
کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ اس سے ملنے کے لیے جانا ہے نا، اور اس کے ہاتھوں سے گفٹ بھی تو لینا ہے، لے جاؤ گے نا؟ خوشی خوشی بتاتے آخر بھی اس نے لاڈ سے کہا۔ اچھا تو میرے سے گفٹ نہیں لینا ہے کیا؟ سعد نے آئی برو چکا کر پوچھا، جس پر پری حیرت و خوشی سے بولی، تم بھی گفٹ دو گے مجھے؟ کیوں، مجھے دینا منع ہے؟ نہیں منع تو نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے سرپرائز بھی تو دیا ہے نا، یہ بھی تو گفٹ ہی ہے۔ نہیں یہ گفٹ نہیں ہے، گفٹ تو ابھی میں دوں گا، آگے ہاتھ آگے کرو۔ سعد کے کہنے پر پری نہ سمجھی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جس پر سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوبصورت نگوں والی رنگ اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جسے دیکھتے ہوئے پری خوشی سے سعد کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تھینک یو سو مچ سعد، اس سرپرائز کے لیے بھی اور اس گفٹ کے لیے بھی۔ موسٹ ویلکم مائی ڈیئر وائف۔ سعد کے مسکرا کر دیکھ کر کہنے پر پری ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، تو تم مجھے فجر کے گھر چھوڑ دو گے نا؟ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ سعد کے کہنے پر پری خوشی سے اچھلتی ہوئی بولی، تھینک یو سعد، تم بہت اچھے ہو، پر ایک بات کہوں؟ کہو۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تو پھر کیسا تھا؟ تھوڑے کھڑوس سے تھے، پری منہ بنا کر بولی۔ اچھا میں کھڑوس تھا؟ سعد مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا۔ نہیں مطلب بہت غصہ کرتے تھے نا، تو تم بھی یہ مت بھولو نا پری، تم بھی پہلے ایسی نہیں تھی، بہت غصہ دلاتی تھی۔ مسکرا کر پری سے بولتا وہ اسے سب کے پاس لے گیا جہاں سب باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ آلیان اور فجر جنگل کے بیچ ایک ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں ان کے پیچھے کھائی تھی، اور فجر آلیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ، اور کہتے کہتے اسے دھکا بھی دے رہی تھی، جبکہ آلیان بالکل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ فجر کے دھکے سے آلیان پیچھے ہوتا جا رہا تھا جب فجر نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ نیچے کھائی میں گر گیا۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ سلپ ہو گیا۔ آلیان! فجر چیختی ہوئی اٹھی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں۔ بے رب جملے بولتی وہ کافی دیر تک حقیقت کی دنیا میں آ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ ابھی تک خود کو اس بھیانک خواب کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی۔ آخر جب کافی دیر تک خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب تھا، تو وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی ٹیرس میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اندر سے وقت تک بے چین تھی۔ اسے یاد تھا کہ آلیان کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک شروع ہو گئی، جس پر فجر کو مزید بے چینی ہونے لگی، اور وہ اندر کی طرف گئی اور لینڈ لائن سے ساجدہ بیگم کو فون ملانے لگی، کیونکہ اب کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا اور لینڈ لائن سے فون ہو نہیں رہا تھا۔ پریشانی سے فجر ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی جب چوکیدار بھاگتا ہوا اندر آیا، جو شاید آتے آتے بارش میں بھیگ گیا تھا، اور فجر سے بولا، فجر بی بی، وہ بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں۔ ہاسپٹل کے نام پر فجر کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اور اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بامشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاسپٹل کیوں جانا ہے بی بی؟ وہ آپ کے شوہر آلیان صاحب جو آج آئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب بہت زور سے بجلی چمکی تھی، اور فجر کو لگا جیسے اس کا خواب سچ ہو گیا ہو، جیسے قدرت نے اس کی کہی بات کو سچ میں بدل دیا ہو۔ اس کے کانوں میں خود کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ دیر تو وہ پتھر بنی وہیں کھڑی رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ جیسے تھی ویسے باہر بھاگی اور برستی بارش کا خیال کیے بنا جا کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آنسو اچانک لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے، بار بار وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے جانے والے تھے جب ساجدہ بیگم کے فون پر سمینہ بیگم کا فون آیا تھا، جنہوں نے روتے ہوئے انہیں آلیان کے شدید ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، جس پر سب وہیں سے ہاسپٹل کے لیے چلے گئے، اور کافی دیر لینڈ لائن پر ٹرائی کرنے کے بعد جب فون نہیں ملا تو انہوں نے چوکیدار کو فجر کو ہاسپٹل لانے کا کہا۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی ہاسپٹل پہنچی تھی اور اب ایمرجنسی روم کے باہر کھڑی مسلسل اندر دیکھ رہی تھی۔ دل و دماغ بار بار سامنے نظر آتے منظر کو جھٹلا رہا تھا۔ آنسو بار بار سارے منظر کو دھندلا رہے تھے، جسے وہ بار بار رگڑ رہی تھی۔ دل سے بار بار یہی آواز آ رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔
جب کوئی اسے تسلی دینے کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا تھا تو ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوتی تھی۔ دل بار بار دہائیاں دے رہا تھا کہ تم یہی تو چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے تمہیں چھوڑ کر، تاکہ تم اس کی قید سے آزاد ہو سکو۔ دل کی آواز سے تنگ آ کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پریئر روم کی طرف بڑھی اور گڑ گڑا کر آلیان کے لیے دعا مانگنے لگی، اسی کے لیے جس کی قید سے وہ آزادی چاہتی تھی، جس کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، آج اس کے آنسو سب واضح کر رہے تھے کہ اسے کیا چاہیے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں۔ آج زبان سے نہیں، آنسوؤں سے اعتراف ہو رہا تھا۔ اس کی تڑپ بتا رہی تھی کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے۔ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے سرکار، تمہیں میں نے نہیں، میرے دل نے چنا ہے۔ جب فجر واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے انتہائی کرٹیکل کہے ہیں اور ان میں ہوش آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ پری کے بتانے پر فجر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا درد تو مرنے سے بھی نہ ہوگا جتنا تیری خاموشی نے دیا ہے۔ روم میں داخل ہوتے ہوئے جہاں آلیان پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر فجر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آلیان ہے جس سے وہ کچھ دیر پہلے ملی تھی۔ آلیان کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے آلیان کی آخری بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اب میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، بلکہ تم خود آؤ گی اور کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے مول ہوا تھا اور اس نے ایک بات کی تصدیق خود اپنے لبوں سے کی تھی۔ صحیح کہا تھا تم نے آلیان، دیکھو میں خود آئی ہوں، میں خود کہتی ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز ایک بار اٹھ کر دیکھو نا۔ تم ہمیشہ کی طرح جیت گئے، میں خود کھنچی چلی آئی، پھر سے ہرا دیا تم نے مجھے، لیکن اس بار مجھے اپنی ہار بالکل بری نہیں لگی، بلکہ میں ہمیشہ تم سے ہارنا چاہتی ہوں۔ آلیان پلیز بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ کچھ دیر بے تحاشا روتی رہی اور پھر اپنے آنسو رگڑتے ہوئے بولی، تم چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں آپ کہوں، تو میں ہمیشہ تمہیں آپ کہوں گی۔ تم چاہتے تھے میں کھانا بنانا سیکھوں، تو میں اب کچھ بنانا سیکھ لوں گی۔ تم چاہتے تھے نا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں، تو میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تم کہو گے نا تو کسی سے ملوں گی بھی نہیں، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تم چاہتے تھے نا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں، تم سے تمیز سے بات کروں، تو میں سب کچھ کروں گی، آئی ایم پرومس۔ بس تم اٹھ جاؤ آلیان، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، نہیں رہ سکتی نا میں تمہارے بغیر، عادت ہو گئی ہے تمہاری ڈانٹ کی۔ اٹھو نا، غصہ کرو مجھ پر، میں بالکل برا نہیں مانوں گی، پلیز تم اٹھ جاؤ۔ لوٹ کر کب آنا ہے تم نے؟ بس ویسے ہی تمہیں عادتاً پکارتے رہتے ہیں۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ میدان جنگ میں ہار مانی جا سکتی ہے، صحیح کہتے تھے تم۔ آلیان میں نے مان لی ہار، شاید آج سے نہیں کب سے، اور جیت گیا یہ ظالم عشق جس نے مجھے بھی اپنا غلام بنا لیا ہے، شاید مجھے خود بھی نہیں پتا کب سے، جب تم مجھ پر غصہ کرتے تھے یا تب جب تم مجھ پر مہربان ہوتے تھے۔ اس سچ کو تم سے خود سے چھپانے کے لیے میں تم سے دور ہونا چاہتی تھی کہ کہیں تم میرے دل کا بھید نہ جان لو۔ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ ہر وقت مجھ سے نفرت کرنے کا کہنے والی کو مجھ سے عشق ہو گیا تو میری عزت نفس مجروح نہ ہو جاتی، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عشق میں عزت نفس نہیں ہوتی، اس میں ہر چیز بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف دل کی سنی جاتی ہے۔ وہ رو رو کر آج اس نے اپنے دل کا حال آلیان کے سامنے کھول دیا تھا، جو شاید اسے سن بھی نہیں رہا تھا، لیکن وہ آج اسے سب بتانا چاہتی تھی، سب سنانا چاہتی تھی، اسے اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی تھی جو شاید وہ اسے ویسے کبھی نہ بتاتی، لیکن جب آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے دور جانے لگتی ہے تب آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ کاش کہ تم میرے ہوتے، پر پھر ملے ہی نہ ہوتے۔ آخر پوری رات ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد صبح جا کر اسے ہوش آیا تھا تو بہت سے دلوں کو قرار آیا تھا، بہت سے لبوں سے تشکر کے الفاظ ادا ہوئے تھے، سب باری باری اس سے ملنے جا رہے تھے، لیکن فجر ان کو اب
اب تک دیکھتی بھیگی آنکھوں سے مسکراتی باہر ہی موجود تھی، کیونکہ شرمندگی سے وہ آلیان سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے پریئر روم کا رخ کیا۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد فجر ہاسپٹل کے چھوٹے سے گارڈن میں، جہاں چند پودے لگے تھے اور قریب ہی ایک بینچ لگا تھا، جس پر وہ جا بیٹھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب پری وہاں آئی اور فجر کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر اس نے ساتھ بینچ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں کب سے تمہیں اندر ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں، لیکن پری بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور فجر کو دیکھ کر بولی، کیا ہوا فجر، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آلیان بھائی جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ پری کو اس کی خاموشی سے لگا کہ وہ شاید آلیان کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے وہ اسے تسلی دینے لگی تو فجر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تمہیں پتہ ہے پری، آلیان کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے۔ فجر کی بات پر پری نے حیران ہوتے ہوئے سوال پوچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ چلا جائے، میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی لیے میں اس سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ مجھے ایسے ہی دھتکار دے گا جیسے میں نے دھتکارا تھا، وہ بھی مجھ سے کہے گا کہ اسے میری ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں، اسی لیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کہیں وہ بھی میرے ساتھ وہی نہ کرے جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں آلیان نہیں ہوں جو برداشت کر لوں گی، میں فجر ہوں، اور عورت کی برداشت مرد کی برداشت سے بہت کم ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بے رخی نہیں برداشت کر سکتی اور مرد بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جب بے رخی برتتی ہوں گی تو اسے کیسا لگتا ہوگا۔ گو کہ اس نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی اب مجھ سے ایسے ہی بدلہ لے گا اور میں اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کہتے ہوئے فجر کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ پری نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا فجر، تم ایک دفعہ اس سے مل تو لو۔ پتہ ہے سب اس کے پاس تھے، لیکن اس کی نظریں پھر بھی کسی اور کو تلاش رہی تھیں، اور وہ کوئی اور یقیناً تم ہو فجر، پری نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر اسے میرا انتظار نہ ہوا، اگر اس نے بھی مجھے ویسے ہی جانے کا کہہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، پری نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، اور پھر فجر کے گلے لگتے ہوئے بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، ابھی سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے چلنے کے لیے۔ یہ کہہ کر پری اٹھ کھڑی ہوئی اور فجر ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد فجر سے علیحدہ ہونے کے بعد پری نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر پری مڑ گئی اور فجر بھی اس کے پیچھے سب کو سی آف کرنے چلی گئی، کیونکہ سب لوگ رات سے یہیں موجود تھے، اور اب جب سب کو تسلی ہو گئی کہ آلیان کو ہوش آ گیا تو سب واپس جا رہے تھے۔ صرف سمینہ بیگم اور فجر نے رکنے کا کہا تھا، لیکن سب کے جاتے وقت سمینہ بیگم فجر کے پاس آئیں اور کہا، سو ویورز، قسط ابھی جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 9 کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ بھی اپنی پسند کا کوئی ناول میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔